بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم اے آئی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ آج ہماری گفتگو کا محور دو عظیم اور طاقتور شعبے ہیں جو ہمارے آنے والے کل کی سمت متعین کر رہے ہیں. ایک طرف ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو تبدیل کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہے تعلیم جو کسی بھی قوم کی حقیقی بنیاد اس کے ذہنوں کو پروان چڑھانے اور مستقبل کے معماروں کو تیار کرنے کا واحد ذریعہ ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے آئی کا یہ تیز رفتار ارتقاء تعلیم کے شعبے میں کیا گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے. ان تمام اہم اور بصیرت افروز موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، فاؤنڈر ہے پریمیکس اور سپورٹنگ ممبر ہے پرو اے آئی کے جناب احمد ذوالقرنین قادری صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے اندر ہر پہلو پر نظر رکھے ہوئے اور بہت سافٹ ویئر کے حوالے سے کام کریں. فاؤنڈر آف بوٹمیر انٹرنیشنل کے اور وائس پریزیڈنٹ پرو اے آئی گلوبل کے سید مصور چشتی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میرے تیسرے مہمان ہیں اور یہ ایک مشہور ادارہ ہے ریحان اسکولنگ سسٹم جس کے یہ پرنسپل ہے دولت ایجوکیشن والا. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، اس سے پہلے کہ میں احمد ذوالقرنین قادری صاحب کی طرف جاؤں، میں کیا کہتے ہیں احمد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اے آئی ایک بہت بڑا ہر جگہ پہ یہ سنا جا رہا ہے. یہ ہے کیا؟ آپ اس میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ اس میں اے آئی جو اس وقت بیسیکلی ٹول سیٹ ثابت ہو رہا ہے خاص طور سے ریسرچرز کے لیے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، لائک کسی کو کانٹینٹس کریٹ کرنا ہو، کسی کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہو، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی اس طرح کا سمجھ لیں کہ یوزر ایکسپیرینسز بنانے ہو جس کے اندر آپ کو فوراً سے جواب نہیں ملتا. تو بیسیکلی اے آئی کیا ہے؟ یہ مصنوعی ذہانت ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم لوگ کر کیا رہے ہیں کہ ہم جیسے برین ایک مشین کے اندر وہ سارے سوڈو کوڈ الگورتھم ٹائپ کرتے ہیں، پھر اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یو ای ٹی پرفارم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو مارکیٹ کرتے ہیں فار دا ہیلپ آف دا پرسنل اسسٹنس. لائک آپ موبائل فون لیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اے آئی ٹول بلٹن دیکھتے ہیں. کوئی آپ ایسی ایجوکیشنل ویب سائٹس پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں اویرنیس کے طور پہ آپ کو اے آئی ٹول نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو سمجھ لیں ایک مصنوعی ذہانت ہے جو کہ آپ کے کام کو ایڈوانس کر رہی ہے، بٹ اس کے پیچھے پوری صلاحیت جو ہے وہ ایک انسانی صلاحیت ہی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس مشین کے اندر اپنا برین اتارتی ہے ود دی ہیلپ آف دا سوڈو کوڈ یا ود دی ہیلپ آف دا الگورتھم. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں اور کون کون سے چیزوں کو اس میں ہینڈل کرنا ہے. آپ کی طرف آتا ہوں چشتی صاحب کہ جس طریقے سے احمد بھائی بتا رہے تھے آپ اس شعبے میں کیا کر رہے ہیں؟ میری جو کمپنی ہے دیٹس بوٹمر پاکستان کی چند کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے جو کہ ڈیپ ٹیکنیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سولوشنس انٹرنیشنل لیول پہ کمپنیز کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا واٹ از اے آئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ انٹیلیجنس کیا چیز ہے. اب اس کی مثال ہم ایک بچے سے لیتے ہیں جو کہ 3 یا 4 سال کا بچہ ہے جو کہ چلنا سیکھ رہا ہے. اب وہ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو وہ بار بار گرتا ہے، اور جب گرنے سے وہ سیکھتا ہے یہ کہ مجھے اب نہیں گرنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. تو یہ ایک انسانی ذہانت ہے. اسی طرح سے اس ذہانت کو مشینوں کے اندر کنورٹ کرنا اس طرح سے کہ مثال کے طور سے ایک بچے کو اگر میں ایک دفعہ بلی کی ایک تصویر دکھاؤں تو وہ بچہ اس بلی کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ اب اگلی دفعہ اس کے سامنے جب بھی بلی آیا کرے گی وہ پہچان جائے گا کہ یہ جانور جو ہے یہ بلی ہے. لیکن اے آئی میں اسی مشین کو اگر میں 1000 الگ الگ قسم کی بلیوں کی تصویریں دکھاؤں اور پھر میں اس کو ایک آفیشیل ایک اصلی کیٹ دکھاؤں تو پھر وہ ڈیٹیکٹ کر سکے گا کہ یہ ایک کیٹ ہے. تو دس از دا کور ڈفرینس بٹوین انٹیلیجنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اس میں سمجھنے کے اندر بڑا اچھا لگے گا، یا کیا کہتے ہیں پہلے میں اور ابھی کے ایجوکیشن کے حوالے اس ایجوکیشن کے سوالوں کی طرف بھی آتا ہوں. اچھا، یہ دولت ایجوکیشن اکثر میں نے یا ریحان اللہ والا اسکولنگ سسٹم کے حوالے سے دیکھا، کوئی کاروبار والا ہے، کوئی دولت والا ہے، کوئی اسکول والا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا والا ہے. تو آپ کیا دولتیں زیادہ جمع کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو جو آپ نے اپنا نام کے ساتھ دولت اللہ والا رکھا ہوا ہے؟ اچھا، والا اور والی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے لوکل ٹرم میں کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے کام کے آگے والا یا والی لگتا ہے.
آپ نے نارملی یار ان بھائی صاحب والے کو بلا لیں, چائے والے کو, یہاں پکڑو. تو اس طرح سے ہم اپنے نام اس طرح کے رکھتے ہیں تاکہ عام آڈینس کو اس نام کو پہچاننے میں آسانی ہو. جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کو نام لکھنے میں یا ریپریزنٹ کرنے میں اس کو جاننے میں مشکلات ہو رہی تھی نا, ہم لوکل ٹرمز کو یوز کرتے ہیں تاکہ ریچ اور سمجھنے میں آسانی ہو. مارکیٹنگ ٹیکٹک یہ ہے کہ جتنا آپ کا آسان نام ہوگا اتنی زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے گا. اچھا, دوسرا والا والی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایم ٹی پی آپ نے سنا ہوگا, میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس. تو ہم اپنے اسکولنگ سسٹم میں چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں ان سب کو ان کا اپنا اپنا ایم ٹی پی دیتے ہیں, ان کے لائف کا پرپس کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہم ان کو ایم ٹی پی ایسا دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں جینا, انہوں نے ایسی پرابلم کو سلیکٹ کرنا ہے چاہے وہ پاکستان کی ہو, ان کی اپنی سراؤنڈنگ کی, یا آل اراؤنڈ دا ورلڈ کسی بھی خطے میں. وہ ہمارے اسٹوڈنٹ 10+ کنٹریز سے ہیں. سو وہ اپنے سراؤنڈنگ کی پرابلم سلیکٹ کرتے ہیں, مینس اپنی لائف کا ایم ٹی پی سلیکٹ کرتے ہیں, میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس, اور وہ پرابلم کم سے کم 1 ملین لوگوں کو ہو. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو تیار کرتے ہیں اپنے, ہمارے لیول سسٹم ہے فاؤنڈیشن سے لے کر لیول 1 دین 8 لیول تک, کہ وہ اس پرابلم کو سالو کریں اپنی سراؤنڈنگ میں ہمارے پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے. سو یہ والا والی کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور چیز یہ کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ دولت والا اور پلس کاروبار والا, چلو کاروبار والے کو ہم کہتے ہیں کہ کاروبار میں وہ کر دے, ٹھیلے والا اس کو ٹھیلے والا. آپ کے پاس دولت زیادہ رکھی ہوئی ہے؟ دولت میرا اپنا نام ہے, اور ایجوکیشن کی فیلڈ سے میں پچھلے 3 سال سے وابستہ ہوں. تو میرا ایم ٹی پی ہے کہ میں پاکستان میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, مطلب اللہ والے فارم کو جو ہے سب سے زیادہ دولت آپ کما کے دیں گے یوں؟ یس, میں پچھلے 2 سال سے ماشاءاللہ سے اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. انیشیل اسٹارٹ بھی میں نہیں کیا تھا آن لائن سسٹم کو, سر ریحان کی انڈر گائیڈنس, اور رائٹ ناؤ وی آر ان 10+ کنٹریز. اچھا, آپ کی طرف آتا ہے صاحب کہ یہ پاکستان میں جو تعلیم تک رسائی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں تعلیم ہماری اگر گورنمنٹ اداروں پہ دیکھ لیں, نجی اداروں پہ دیکھ لیں, تو کیا اے آئی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ بالکل, اس کو بہت تیزی سے ایکسیپٹ کیا بھی جا رہا ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ اوبیسلی ہم سے کنسلٹنسی لیتے ہیں. جہاں تک بات ہوتی ہے کنسلٹنسی کی, وہ ہم 2 فیزز میں پرووائڈ کرتے ہیں, آئدر کہ ان کو کارپوریٹ سیکٹر میں چاہیے یا وہ ایجوکیشنل سیکٹر میں. تو میں بہت ساری جگہوں پہ جا رہا ہوں. میں بھی ریسنٹلی ایفیلیٹڈ ہوں ود دا ملٹیپلس یونیورسٹیز فرام دا پاکستان اینڈ آؤٹ فرام دا پاکستان. اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی وہی چیزیں اڈاپٹ کی جا رہی ہیں جو کہ باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. دس اے بگ یو نو مائنڈ سیٹ چینجنگ, اور اس میں اب گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ آگے آ رہے ہیں. لائک ینگ آنٹرپرینور از ویری یو نو ٹیکنگ دا گڈ انٹرسٹ ان سیک آف دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم اے آئی کو, کہاں تک لے آئے؟ کیونکہ 2016-17 سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بہت کم تھا, اور اب ماشاءاللہ. ابھی میں ایک یونیورسٹی میں, سر میں آپ کو بتا دوں سلیم صاحب, میں ایک یونیورسٹی میں انوائٹیڈ تھا. اس کے اندر جتنے بھی میجر پروجیکٹس بنائے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ نے, تقریباً 50+ پروجیکٹس وہاں پہ پریزنٹ کیے گئے. فائنل ایئر پروجیکٹس تھے وہ, ان کے پاس آؤٹ کے ٹائم پہ جو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں, تو وہ تمام اے آئی بیس انہوں نے پروجیکٹس بنائے تھے. اور ان کو پڑھانے والے, بتانے والے, لائک ہم لوگ کنسلٹنٹ پلس ان کے جو استاد کرام تھے وہ سبھی ڈاکٹریٹ تھے. تو دیٹس مین کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا اے آئی. لائک اٹس اے گڈ یو نو source of connectivity with the people, those who are still engaged for promoting this AI as well. Okay, so this is a good change in our country as well, in Pakistan, alhamdulillah. اس وقت آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں اگر دیکھو جیسے احمد صاحب کہہ رہے ہیں, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, ہماری پڑھائی ابھی جو دیکھا جائے, چاہے نجی لے لو تو اس میں 40-50-70% تو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہماری اگر اس طرف جاتے ہیں گورنمنٹ لیول کے 10-20% ہے, تو اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی کیچ کر لیں گے یہ لوگ؟ ایگزیکٹلی, دیکھیں جہاں تک بات ہے پرائیویٹ اسکولس کی اسپیشلی, تو پرائیویٹ اسکولس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروفٹ ان موسٹ کیسز. تو وہ پھر اس کے حساب سے ویلیو بھی اسی طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں آپ کی اے آئی کی امپلیمنٹیشن ہو گئی. اب کافی اسکولس میں دیکھتا ہوں جہاں پہ اے آئی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے. پرومپٹ انجینئرنگ چیٹ GPT کے اندر ہوتی ہے اسپیسیفکلی, اور بھی اے آئی ٹولز میں ہوتی ہے. بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اے آئی کس طرح سے استعمال کرنا ہے. لیکن اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں اور گورنمنٹ اداروں کی بات کریں, تو جو ہمارے سرکاری آفیسز ہیں وہ آج بھی نارمل پین اور پیپر کے اوپر ہی چل رہے ہیں. اسکولوں کی بات کریں تو ہم اے آئی تو بہت دور کی بات, جو کہ بیسک نیڈز ہو گئیں, جس میں صاف ستھرے واش رومس, ٹیبلس, چیئرز, اسٹیشنری, یہ چیزیں آتی ہیں. تو وہی چیزیں ابھی تک بچوں کو صحیح طرح سے نہیں مل رہی ہیں.
لیکن کافی پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ اسکولز آر گیٹنگ امپرووڈ ڈے بائی ڈے. تو مجھے یہ لگتا ہے اگلے کچھ سال میں ابھی پہلے جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے ایک ایجوکیشن سسٹم کی. کیا آپ نے سافٹ ویئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کہتے ہیں کہ میں سافٹ ویئر بنا رہا ہوں, تو اسٹارٹ کیا آپ نے کیا ایسی چیز بنانا شروع کر دی ہے یا بنا لی ہے کہ جس کو آپ جو اگر مونٹ سے لے کے KG2 تک کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر کچھ کام کیا ہے تاکہ ہمیں ناظرین کو پتہ چلے؟ ایگزیکٹلی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ریسنٹلی ہم لوگ ایک US بیس کلائنٹ کے لیے کام کر رہے تھے. اس ایپلیکیشن کا مقصد یہ تھا وہ بچے جن کو بولنے میں ڈسیبلٹی ہوتی ہے, دیٹس کالڈ اسپیچ پیتھولوجی. تو وہ ایک AI ایپلیکیشن, اس ایپلیکیشن کے اندر جو AI ماڈلس تھے وہ ان بچوں کو پریکٹس کروا رہے تھے بولنے کی اور ان کے صحیح الفاظ کی پروناؤنسیشن کی. بچوں کے اندر بہت ساری ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں, وہ کوئی ورڈ صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پا رہے, ان کو اسپیلنگز نہیں یاد ہو رہے ہیں. تو AI ان بچوں کی ایک بیسک نشوونما کے اندر بہت زیادہ مدد کر رہا تھا. اور جو بچے جو ان کے ٹارگیٹ آڈینس تھیں ان کی عمر ہی 3 سے 10 سال تک کی تھیں. تو وہ بچے اسی طرح سے اس ایپلیکیشن کو استعمال کر کے جو اپنی ڈسیبلٹیز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری لرننگ ایپلیکیشن مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جس میں بیسک انگلش ہو گئی, گرامر ہو گئی, بیسک فزکس ہو گئی, سائنس ہو گئی. تو اس طرح کے ایپلیکیشن کو یوز کر کے آبویسلی بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جو بیسک نیڈ ان کا ایجوکیشن کی ہے وہ ان کی فلفل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اچھا جوشی صاحب, آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, کتنے لوگ اب کتنے اسکول آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے؟ اگر میجورٹی کے حوالے سے اگر میں دیکھوں کتنے پرسنٹ کتنے فیصد اگر کہیں گورنمنٹ اور وہ آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں پرائیویٹ اسکولس 50% سے زیادہ ہی ہیں. کیونکہ مثال کے طور سے بھی کچھ سال پہلے ایک کیمپین چلی تھی وقار زکا کی طرف سے, کیونکہ جو ہمارے اسکول کی بکس ہیں خاص طور سے بورڈ کی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اس کے اندر جو چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں دے آر اسٹل ورتھ اٹ فار 80s and 90s بٹ ناٹ فار ارلی 20th century, رائٹ. تو اس چیز کے اندر وہ بکس چینج ہوئیں, نئی ٹیکنالوجیز لائک HTML, CSS, بیسک پروگرامنگ اسکول کے نصابوں کے اندر شامل کی گئی. اسی طرح سے پرائیویٹ اسکولس کو یہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ جس طرح سے ہم نے بیسک پروگرامنگ کو اڈاپٹ کیا, ناؤ اٹس ٹائم ٹو اڈاپٹ AI. تو میں کافی اسکولوں میں دیکھتا ہوں, میرا جو چھوٹا بھائی ہے مثال کے طور سے وہ ایجوکیٹر میں پڑھتا ہے, تو ایجوکیٹرس کے اندر میں نے اس کی بکس دیکھی, پراپرلی بیٹھ کے دیکھی, اور وہاں پہ ایک اچھا سسٹم بنا ہوا تھا. مطلب ایون پرسنلی آئی واز امپریسڈ. اس کے اندر AI جس طرح سے پڑھائی جا رہی تھی کہ واٹ از مشین لرننگ, واٹ از لارج لینگویج ماڈلس, واٹ از ML ops, واٹ از AI انجینئرنگ. تو پرائیویٹ اسکولس کا کافی اچھا رجحان ہے اور یہ بڑھنا ہی چاہیے. لیکن گورنمنٹ اسکولس اس پہ ابھی بھی میرے حساب سے کافی پیچھے ہیں اور گورنمنٹ کو سخت ضرورت ہے کہ اس چیز کے اوپر کام کرے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ کی طرف آتا ہے دولت تعالیٰ صاحب. اب ہم اس سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کی فیلڈ یہ ہے کہ آپ پرنسپل ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں, آپ کہاں تک AI تک پہنچ چکے ہیں؟ جی بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ AI جو ٹولز ہے نا اس کا میکسیمم آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو, آپ 5 سال کے بچے ہو, آپ 65+ کے سینئر سٹیزن ہو, کیونکہ ہم 8 سال سے لے کر 65+ کے سینئر سٹیزن تک کو AI ٹولز اور AI کے تھرو کمیونیکیشن کو بہتر کرنا, AI کے تھرو آؤٹ ریچ کرنا, AI کے تھرو اپنی پرسنل برانڈنگ کرنا, اتھارٹی بلڈ کرنا, یہ تمام چیزیں 8 سال کے بچے سے لے کر 65+ کے سینئر سٹیزن کو سکھا رہے ہیں. اچھا, ان تینوں چیزوں کا ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب بیسکلی آپ اور ہم کوئی بھی جب بھی کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو فرسٹ چیز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ مارکیٹ میں کیا ڈیٹا اویلیبل ہے, اس کے بعد ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں. تو ہم اپنے جو بھی 8 سال کے بچے سے لے کر 65+ کے بچے ہیں, سب سے پہلے تو ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بلڈ کرتے ہیں کہ انہیں ڈپینڈ نہیں کرنا ہے کسی ٹیچر پہ یا کسی پہ. ان کو ہم ٹولز کا استعمال کرنا سکھاتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی پرابلم ہو, کچھ بھی سیکھنا ہو, ہاؤ دے کین یوز AI ٹولز لائک ChatGPT, Grok, Gemini. کتنے فیصد لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں یا وہ سمجھ رہے ہیں یا کیا ہے؟ میرے پاس رائٹ ناؤ 5000+ لیڈس ہیں. دے آر ویٹنگ فار جوائن ریحان اسکول سسٹم آن لائن. ہم ان کو نہیں سرو کر پا رہے ہیں اور دے آر ریڈی ٹو پے. اور اس کے علاوہ ہماری صبح 8 بجے سے لے کر رات کو 2 بجے تک لائیو کلاسز آنورڈس لائیو ہوتی ہیں. سارا ریکارڈڈ سیشنز ہمارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, فری آف کاسٹ. بکس ہماری فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں جو بھی ہمارے کریکولم ہیں.
اور تھاؤزنڈس آف ویوز آتے ہیں ان ویڈیوز کے. لوگ فری آف کاسٹ ہم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں 101 اسپون فیڈنگ کرائی جائے تو ان کے لیے بھی ابھی رائٹ ناؤ ہماری کمیونٹی میں 800+ اسٹوڈنٹس موجود ہیں آل اراؤنڈ پاکستان. احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ 5000 کی بات کر رہے ہیں, دوسرے یہ جو اسکول سے اس کے اندر اگر اے آئی آ جائے گا تو روزگار کے حوالے سے جو بہت سارے ٹیچرس ہیں وہ اگر نہیں سیکھ پائیں گے تو کیا وہ تو پھر آہستہ آہستہ روزگار کے حوالے سے بہت پریشان ہوں گے. سلیم صاحب پہلی تو بات جو جس فیلڈ میں آپ ہیں, ابھی ہم بریک پہ جا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اس حوالے سے بھی میں نے کچھ چیزیں ذہن کے اندر میرے پاس خاکہ, تو کیا آپ کے ذہن میں خاکہ؟ بالکل, سوال بنیادی طور پہ تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اے آئی جب اتنا اسسٹڈ ہو جائے گا کہ ہم اس کے اندر ساری چیز انفارمیشن برین میں اتار دیں گے تو کیا ہماری ہیومن ریسورس پہ اثر پڑے گا؟ آئدر کہ وہ جو بیچارے پڑھا رہے ہیں آج اور بعد میں وہ ورچوئل انسٹرکٹر موجود ہوگا تو سب کچھ وہ. سر میں ابھی رستے میں جب آ رہا تھا تو ایک ویڈیو دیکھتا ہوا آ رہا تھا, اس کے اندر میں نے کہا چلے میں بھی ایک ذرا انپٹ دینے کی کوشش کروں. تو زیادہ تر جو لائیو ریکارڈڈ سیشنز ہوتے ہیں نا, اس میں ہوتا کیا ہے, وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو صحیح ہے کہ ہمارے پاس نالج ہے, اس سے ایکسٹریکٹ حاصل کر رہے ہیں, لیکن سر جو بالکل بگنر ہے اس کو ہیومن انٹریکشن چاہیے. وہ انٹریکٹیو جب تک نہیں ہوگا, استاد کلاس میں کھڑا نہیں ہوگا. جیسے مصور نے بھی بات کی, بڑی اچھی بات ہے, میرا بھی بھتیجا ہے, میں کل ہی اس کے دیکھ رہا تھا, وہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایک پرومپٹ انجینئرنگ کے اوپر بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بنا لیا. میں نے کہا اچھا تم نے بنا لیا, دکھاؤ. میں نے جب سورس کوڈ پڑھا تو واقعی وہ پرومپٹ تھا. تو وہی تو برین ہے بیسیکلی. اب وہ اگر وہ برین پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو تو بیسیکلی کیا ہے ان ٹرمس آف اب تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی کاروبار والا اور دولت والا, سوری ٹو سے, بٹ یہاں ہمیں بیسکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنی ارننگ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ارننگ میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ بچہ ارننگ کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ پیسہ پاکستان میں ہی لائے گا نا. تو یہ ہمارے لیے تو بہت خوشائن بات ہے کہ ہمارے بچے بھی اس وقت اویئرڈ ہیں اور اے آئی اویئرڈ ہے, اور ان کے اساتذہ چاہے وہ گلوبل اسکولنگ کی بات ہو, جیسے کہ ہماری میم مس امارہ آفتاب جو کام کر رہی ہیں, یہ 30 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ماشاء اللہ ایسوسیٹڈ ہیں اور فاؤنڈر ہیں پرو اے آئی کی. ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے گلوبل اویئرنیس ہے اس میں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی پرائیویٹ, میں نے یونیورسٹی میں آؤٹ لائن ڈیزائن کی ہے, اس کے اندر وہاں کے تمام پی ایچ ڈیز تھے, ان کے ساتھ میں بیٹھا, ان کو 2 طرح کی آؤٹ لائنس بنا کے دی. ایک میں نے آؤٹ لائنس بنا کے دی کہ جو لے مین لائک جیسے آپ کا سر سلیم صاحب آپ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ احمد صاحب کیا ایسا ہوگا کہ وہ تمام اساتذہ چلے جائیں گے, ان کی کوئی نیڈ نہیں ہوگی؟ نہیں, ان کے لیے بھی نیڈ ہے کہ وہ کیسے پبلکلی اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے, تو لائک جو لے مین ہوگا جو کہ نن آف دا اے آئی ہوگا, اس کے لیے بھی ہمارے پاس فروٹ موجود ہے, اس کے لیے بھی اچھا گڈ بیف موجود ہے ان ٹرمس آف دا ارننگ. اور جو پروفیشنل ہیں جو کہ اپنا کریئر لے کے آنا چاہتے ہیں, سر الحمدللہ دونوں کو بیلنس کرنا ہے. کیسے بیلنس کریں گے مصور صاحب؟ آپ یہ دیکھیں نا, میں ان کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو بیلنس. اب مثال کے طور پہ بڑے بڑے اسکول کی تو ایک بات ہے کہ وہ سیلری افورڈ کر لیں گے. اگر ہم اس طرف آ جائیں جو 1500-2000 کے اسکولس ہیں, وہ اگر اس کو کیا کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکیں گے تو وہ کیسے لے کے چلیں گے اس کو, کس طریقے سے؟ دیکھیں سب سے کور مسئلہ جو ہمارے اساتذہ کا ہے نا, اور جو بڑی ایج کے لوگ ہیں جو کہ ایگزیکٹو رولز پر ہیں, ٹیچرس ہیں, فیکلٹیز ہیں, ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ اے آئی سے ڈر زیادہ ہے کہ کیا اے آئی ہماری جاب کھا جائے گا, کیا ہم کام نہیں کر سکیں گے یا واٹ ایور. اے آئی نے ہمیشہ صرف ان جابس کو ریپلیس کیا ہے جو کہ آٹومیٹڈ ٹاسک تھے, یعنی مثال کے طور سے ڈیٹا انٹری یا کال سینٹر, دے آر ٹنز آف اے آئی ایجنٹس وتھ جو کہ آپ کال کر لیتے ہیں آپ کے بیہاف پہ. تو ٹیچرس کو سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے, اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, بھلے ہی اسٹوڈنٹ سے سیکھیں, دیر از نتھنگ سچ لائک دیٹ. دیکھیں بزنس کے حوالے سے تو ہر شخص یہ کہے گا اگر اس نے 50 کا اسٹاف رکھا ہوا اور جب یہ اے آئی آ جائے گا تو 20, 22, 25 کے اوپر چلا جائے گا نا. تو اب وہ 20, 25 جو ویسے ہی روزگار خراب ہو رہا تھا, یہ تو اور زیادہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے. اب ان 20, 25 کو کیا چاہیے؟ دیکھیں اب لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان اے آئی انجینئر بنے یا پراپر ٹیکنیکل کور اے آئی میں جائے, رائٹ, بٹ ہر انسان ایٹ لیسٹ اتنا تو قابل ہے کہ وہ اے آئی کو چلانا سیکھے, جس میں آپ کی آتی ہے موسٹ امپورٹنٹ پرومپٹ انجینئرنگ. اب ہر انسان انجینئر بن جائے گا تو دوسرے کام ایگزیکٹلی کون کرے گا؟ اس میں بھی دوسرے کام ہے, مارکیٹنگ ہے, ایچ آر ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, دیر آر ٹنز آف ڈفرینٹ اسٹف, فائنینس ہے. ہر جگہ ہر انڈسٹری میں اے آئی کی کہیں نہ کہیں اپلیکیشن ہے. میں ایک منٹ کے لیے آپ کو رکتا ہوں احمد بھائی, آپ دونوں سے بلکہ تینوں سے سوال یہ کہ مثال کے طور پہ ایک شخص 50,000 روپے سیلری لے رہا ہے
اور اسی طرح کا 50,000 والا یا 60,000 اے آئی کا آ جاتا ہے اور وہ جو بہت طریقے سے اور بہت ساری چیزیں مینیج کرتا، تو جو مالک ہے وہ تو کہے گا یہی رکھوں. اب وہ جو 50,000 سیلری لے رہا ہے اس کی جگہ جو ہے آدمی 3 رکھ لے گا اور وہ پورا سسٹم سنبھالے گا. اب وہ 50,000 والے کو سیلری کو تو وہ رکھے گا نہیں، یا تو اس کو بولے گا کہ یار 20,000 والی جو چیز ہے نا آپ اے آئی کی یہ سیکھ لو، میں آپ کو اس طرح رکھ سکتا ہوں. تو وہ اس کا سارا بجٹ، اس کے سارے سسٹم وہ تو مائنس ہو جائیں گے. تو وہ اس کو کیسے کیچ کرے گا؟ یہ تو کیا کہتے یہ ہیں ہے یعنی ڈارک ریالٹی. ٹھیک ہے، جب فرسٹ ٹائم 1500s کے اندر پرنٹنگ پریس آیا تو ہر وہ لوگ جو کہ مینولی رائٹنگ کرتے تھے وہ ریپلیس ہو گئے. اسی طرح سے 1800s کے اندر جب آٹومیٹک لفٹس آئیں تو جو لفٹ آپریٹرس تھے وہ ریپلیس ہو گئے، انہوں نے پھر کوئی دوسری جابز اپنائی. تو بیسٹ سولوشن اس انسان کے لیے یہ ہے کہ ہی نیڈس ٹو مطلب یہ کہ ابھی سے وہ اسکول کے جو ٹیچرس ہیں وہ اپنی اپنی جاب ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اے آئی والا آنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا. دیکھیں کچھ آف کورس دیر آر سم کونس اینڈ پروز. جو ٹیچرز اے آئی سیکھ کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بہتر طریقے سے ڈلیوری کر سکتے ہیں، اوبویسلی ان کا فائدہ ہے. اور جو نہیں کر پاتے، جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ رہ جاتے ہیں یا جو نہیں اڈاپٹ کر سکتے، ان کے لیے اوبویسلی نقصان ہے. آپ کی طرف آتا کہ انٹرسٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کروں، آپ فری کی طرف جا رہے ہیں نا، کہ مطلب آپ سب چیزیں زیادہ تر فری میں پرووائڈ کریں. اگر ہم گورنمنٹ اسکول کو ایک نظر رکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کتابیں فری دے رہے ہیں، اسکالرشپ فری دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو آ رہا ہے اس کو گفٹ بھی فری دیتے ہیں. اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، جبکہ نجی اسکول کی اہمیت زیادہ ہے. وہ انٹرسٹ نہیں بڑھتا، وہ چیزیں نہیں بڑھتی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا یا پھر کوئی اور بڑا گیم ہے آپ کا کہ یہ اس طریقے سے آنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم کچھ نئی چیز کریں گے یا کچھ ایسی چیز کریں گے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب آپ فری آف کاسٹ کسی کو بھی کچھ دیتے ہو تو اس کی ویلیو نہیں ہے. یہاں صرف پاکستان میں نہیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ یہی ہے. لیکن لوگ آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ بزنس، آپ کسی کا خیال نہیں کرتے، یہ وہ. ہمارا جو بیسٹ موٹیو ہے ہمارے ادارے کا کہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی جو بھی بوم ہو رہی ہے جس سے ہمارے ملکوں یا لوگوں کو اس کا استعمال کرنے سے بیسک اس کا یوز، کیونکہ ہم بالکل بیسک جو آڈینس ہے نا جن کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اسکولز بھی اسٹارٹنگ سلم ایریا سے ہوتے ہیں. آپ کو ہمارے اسکول ڈیفینس یا کوئی ہائی لیول ایریا میں نہیں ملیں گے. آپ لاہور میں بھی ہم نے ابھی اوپن کیا ہے تو وہ بھی آپ کو اسی ایریاز میں ہی ملیں گے جہاں پہ موسٹ آف دا ادارز، جیسے آپ میں نام نہیں لوں گا، وہ نہیں کام کرتے. تو ہوتا یہ ہے کہ فری کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا شخص، اس ہزاروں لوگ ہیں، اس ہزاروں لوگوں میں سے کچھ ایسے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ سیلف لرنر ہیں. ان کے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ تھاؤزنڈس کو اگر کریں گے کہ وہ نہیں کر رہے، لیکن ان تھاؤزنڈ میں سے ہنڈریڈس یا فیو پیپلس ایسے ہیں، جیسے کہ میں اپنی مثال لوں، میں نے تھاؤزنڈس آف آورس کا کانٹینٹ واچ کیا ہے ڈفرینٹ انفلوئنسرز کا پاکستان میں اور باقی ملکوں سے. تو اگر انہوں نے اپنا کانٹینٹ پبلک نہیں کیا ہوتا تو میرا جیسا شخص جو کہ کسی اس طرح کی ٹرائب سے آ رہا ہے تو اس کو اپرچونٹی کیسے ملتی؟ تو کیا کرائٹیریا بنایا ہوا مطلب اس کے اندر آپ نے کہ وہ جو آ رہا ہے ایک غریب بھی آ سکتا ہے، امیر بھی آ سکتا ہے، یا ہر بندہ آ سکتا ہے آپ کے اس شعبے کے حوالے سے؟ ہر طرح کا آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے ریگارڈلیس آف اس کا بیک گراؤنڈ. دیکھیے میں نیگیٹو سوال کی طرف آتا ہوں آپ سے. جیسے ہر شخص ہمارے یہاں پہ آتا ہے جو پہلے اسٹارٹ کے اندر اپنے آپ کو بڑا پیارا محبت والا وہ دکھاتا، پھر اس کے بعد لوگ اٹیچ ہوتے جاتے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ہلکا سا ہو دیتا ہے. جیسے اگر ایک گٹکا ہے، ایک پان ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اور چائے ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فری، تھوڑا کم ریٹ، پھر زیادہ، پھر جب چل جاتا تو پھر سب کے سب کئی وہ پلاننگ ہے تو نہیں چل رہی ہے کہ نہیں. ہم فیس چارج کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہماری جو 101 سپورٹ ہے، کیونکہ ہم موسٹ آف دی چیز ہم سیلف فنڈڈ ادارہ ہیں. ہم سیلف فنڈڈ ادارہ ہیں تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اس سسٹم کو چلانے؟ یہی والا سوال تو میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں. آپ فری کہہ رہے تھے نا. یس. تو ابھی آپ نے کہا کہ ہم چارج کرتے ہیں. ہاں، لیکن ہم مینس کے پروفٹ بیسڈ ادارہ نہیں ہے، سیلف فنڈڈ ہے، لیکن ہم اس کو یہی اسٹارٹ کا سوال میرا آپ کو یہی کنفیوز کر رہا تھا مجھے کہ آپ فری کہاں سے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں، کہاں سے ساری چیزیں کرتے ہیں. آدمی 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال چلا لے گا، پھر وہ 10 سال کے بعد یا تو پھر اس کا دوسرا گیم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طریقے سے کیچ کر کے اپنے ساتھ اٹیچ کر کے. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینسز یہ وہ سارے. میں نے آپ کے بات کی کہ میری کلاسز صبح 8 بجے سے لے کر رات میں 2 بجے تک لائیو ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ میرے جو کانٹینٹ ہے وہ تمام لائیو موجود ہے.
میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس آئیں گے اور میں سارا دن آپ کو اسپون فیڈنگ کروں گا اور اس کا میں چارج نہیں کروں گا. اگر میں ان کو ہائر کرتا ہوں تو یہ مجھ سے سیلری مانگیں گے, تو ان کی سیلری کو بیئر کرنے کے لیے مجھے ان سے کم سے کم چارجز رکھے ہوئے آپ نے, مینس کہ اگر ان کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میکسیمم 10 لوگوں کو 101 اسپون فیڈ کر سکتے ہیں منتھلی, تو میں ان سے کم 10,000 روپے چارج کروں گا, کیونکہ ان کو سیلری دینی ہے اور پلس میں جو یہ پورا انفراسٹرکچر ہے اس کو مینیج کرنا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسا آپشن بتاؤ کہ مجھے پیسے نہ دینے پڑیں لیکن میں سارا کچھ کر لوں, تو وہ بھی ہم نے پورا آپشن بنایا ہوا ہے کہ آپ کیسے لوگوں سے ہماری کمیونٹی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ویلیو دے سکتے ہیں. ایوری بڈی وانٹ ایسی ریسورس جو اس کے ساتھ کام کرے. آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ جڑیں جو کہ کیپیبل انف ہو, جو آپ کا ادارہ اسکیل ہو. شخص چاہتا ہے, میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ جوائن کرنا, تو وہ 1 لاکھ ہی دے گا, لیکن آپ نے 10 پرووائڈ کر کے 10 میں کر دیا, تو اس کے لیے ایک تھوڑا ایڈوانٹیج ہو گیا کہ اس نے 10,000 کے اندر وہ ساری 1 لاکھ والی چیز سیکھ لی. ایم آئی رائٹ؟ اسی طرح کا ہم ریسورسز ہائر کرتے ہیں جو کہ جن کو اسپون فیڈنگ چاہیے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ ہر شخص جو ہے نا نہیں سیکھ سکتا, لیکن ہر شخص نہیں سیکھ سکتا, لیکن ہمارے پاکستان میں ایسے پوٹینشیل اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو کہ سیکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ کسی ایسے ایریے میں, کسی ایسے گاؤں میں کہاں پر ہیں جو وہ نہیں آ سکتے نا, وہ تو آ بھی نہیں سکتے فزیکل. تو ان لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ کانٹینٹ کو واچ کریں, وہ کرتے ہیں. میری اپنی پچھلے 2-4 سال کی ریسرچ ہے, لوگ کانٹینٹ کو واچ کر کے کہیں نہ کہیں کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ملک میں آؤٹ آف اسکول کے بچوں کی تعداد ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ اس وقت کس طریقے سے کوئی ایسی چیز ہو؟ اس وقت مجھے اشارہ بریک ہو رہا ہے, بریک کے بعد اسی سوال کی طرف آتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کب تک کے اس پروگرام میں. احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہے, کنٹینٹ کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں آپ سے, تو کیا کیا چیزیں اس کے اندر آپ شامل کر رہے ہیں؟ جیسے بالکل ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے. اب ایک کسی سرجن نے بائی پاس کیا اور امیڈیٹلی اس کو رائٹ اپ لکھنا ہے, رائٹ اپ لکھنا مشکل ہو رہی ہے, اور باہر پیشنٹ کا اٹینڈنٹ کھڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے سر رپورٹ تو دیں, کہیں اور بھیجنی ہے, امریکہ بھیجنی ہے, کینیڈا بھیجنی ہے, اس کے اسٹینڈرڈ پہ لکھنا ہے. اب پتیلی سادہ مواد نہیں آ سکتا, وہ کیا کرے گا, چیٹ جی پی ٹی یا اوپن اے آئی اس طرح کے ٹول سیٹ یوز کرے گا, وہاں پہ کانٹینٹ رائٹ کر دے. اس میں بھی سر بات ابھی ہو رہی تھی, میں اس طرف بھی آؤں گا, پریمیم بیسڈ بھی ہے. جب پیسے لگ رہے ہیں اس کے اوپر, بالکل ایسے نہیں سب کچھ فری ہو رہا ہے, کچھ پیسے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پریمیم پیڈ کرے گا تو اس کو اس طرح کا. اسی طرح سے پھر ہمارے لیگل ایشوز ہوتے ہیں, لیگل نوٹس لکھنے ہوتے ہیں ہمارے پاس, ریگولر ڈے ان ڈے آؤٹ آپ کو سول کورس سے ریلیٹڈ سے لے کے جو ہمارے وکلا آزاد پورے ڈاکومنٹ لکھتے ہیں 1000 آف دا پیجز کے, تو وہ بھی سر اب اگر آپ دیکھیں تو وہ سب ہیلپ آپ کو ملتی ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں کہتے ہیں پرسنل اسسٹنس کے طور پہ بھی کام کرتا ہے, تو کانٹینٹ ایڈوائزر بھی ہے. تو لے مین اب اس میں کہاں آپ کو پروگرامنگ چاہیے, کہاں دیر از مینس اس کے بھی فلیور میں کیا میں نو کوڈ لو کوڈ, تو جو کوڈ نہیں لکھ رہا, جو پروگرامنگ نہیں کر رہا, وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہے. اب میں ان کی طرف آؤں گا, ماشاء اللہ ریحان اللہ والا اسکولنگ کی طرف. یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف فنڈیڈ ہے, بالکل سیلف فنڈیڈ ہے. ان کو بھی اخراجات چلانے کے لیے پیچھے آپریشنز دکھانے پڑتے ہیں, جو کاسٹ اوبویسلی ان کی جیب سے لگتی ہوگی, وہ تو یہ دیتے ہوں گے, اور اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سر اگر ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں لوگ, تو ان کو اچھی طرح سے اگر پے بیک ملے گا پڑھانے کا, تو وہ اور اچھی نالج دیں گے. سر ایسی بات, ان کا بھی کچن چل رہا ہوتا ہے, تو ان کے بھی ہر ادارے کے پیچھے یا تو 2 طرح کے مائنڈ سیٹ ہے. ایک تو یا تو وہ فنڈیڈ ہے اور ایک سیلف فنڈیڈ ہے. جو سیلف فنڈیڈ والے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن ان کا اچھا انیشیٹو ہوتا ہے. فنڈیڈ ہوتے ہیں وہ گلوبلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے, جیسے آپ نے شروع میں آغاز میں کہا بھی تھا کہ ہمارے گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے اس کے اوپر, تو گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایسے تمام برین مارکیٹ سے ڈھونڈنے چاہیے جو کہ واقعی کام کر رہے ہیں. اچھا, وہی جو اسکولوں کے حوالے سے کہ اتنے سارے بچے جو ہے اسکول کی تعلیم سے محروم ہے, اس کے اوپر بریک کی طرف جانا ہو گیا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اسکولوں میں جیسے سر اب آپ دیکھیں جو بھی پریپ کلاسز کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں, آپ ان کی آؤٹ لائن اٹھا کے دیں گے, اس میں AI ٹاپکس لکھے ہوئے ان کے تمام طریقے کا. جیسے میں نے ابھی اپنے ایگزامپل دی آس پاس نیئر اباؤٹ, تمام بچے وہ تمام AI پروگرام بنا رہے ہیں, ایون گیمنگ سسٹم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویژول ایڈیٹنگ کر رہے ہیں.
مگر آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات آؤٹ آف جو گھر سے میں بالکل بیٹھے ہوئے تو سر ان کے لیے تو اس طرح کے آپریشنز بہت اچھے ہیں. لائک ہم لوگ مارکیٹ میں اس طرح کی اویئرنیس دے رہے ہیں, جو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں. پریم وزٹ ایک بہت واحد ادارہ جو یہ کام کر رہا ہے. ریحان اللہ والے اسکولنگ ایک اچھا کام کر رہا ہے, اور بھی ملٹیپل لوگ ہیں جو کہ یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی انیشیٹو ہے ان کی. اچھا ٹیچر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ اے آئی نیرو, اے آئی جنرل, یہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر, اے آئی سپر؟ دیکھیں نیرو اے آئی بیسیکلی ہم جس دور میں بھی جی رہے ہیں وہ موسٹلی نیرو اے آئی کا ٹائم ہے. نیرو اے آئی کی ایک وہ ٹائپ ہے جس کے اندر آپ ایک اسپیسیفک ٹاسک یا کچھ ہی کاموں کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اب چیٹ جی پی ٹی ہے, چیٹ جی پی ٹی از فارم آف اے نیرو اے آئی. اس کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ڈس موسٹلی آن دا ٹیکسٹ, وائس, امیجز اینڈ ویڈیوز. دیز آر دا فائل ٹائپس اینڈ سپورٹڈ فارمیٹس فار دا چیٹ جی پی ٹی اور اینی ادر اے آئی ٹول رائٹ ناؤ ان دا مارکیٹ, رائٹ. بٹ وین اٹ کمز ٹو جنرل اے آئی, آرٹیفیشیل جنرل اے آئی کے اندر ایک وہ لیول آ جاتا ہے جب اے آئی انسانی دماغ اور انسانی قابلیت کو کراس کر جائے. تو جنرلی ابھی فی الحال تو یہ ایک اسکائی فائی مووی جیسا سین ہے, لیکن اگلے آفیشیل پریڈکشن جو ہے فوربس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ 2030 تک جنرل اے آئی کین ٹیک اوور مارکیٹ اینڈ اوور ڈیلی لائف. پوزیشن ہے سپر اے آئی, دس از آلسو اے اسکائی فائی ٹائپ آف کانسیپٹ رائٹ ناؤ. ہم سپر اے آئی سے تو خیر فی الحال بہت ہی دور ہیں. ملٹیپل موویز آ چکی ہیں اسکائی فائی موویز جہاں اے آئی دنیا میں تباہی مچا رہا ہے, اے آئی ہیومنس کو کنٹرول کر رہا ہے, لیڈرس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. ایون ایلان مسک نے جو ہے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے اندر انہوں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ آئی ایم افریڈ آف دا یوز کیسز آف دا فیوچر اے آئی, جس میں اسپیسیفکلی انہوں نے سپر اے آئی کی بات کی تھی کہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ایسا دور نہ آ جائے کہ جب اے آئی ہیومن لیڈرس کو کنٹرول کر رہا ہو اور آرگنائزیشن اور گورنمنٹس اے آئی سے کنٹرول ہو رہی ہوں. تو دیٹس سم تھنگ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف تھرو ریگولیشن. آپ یہ دکھائیں. اچھا جنرل کی بات کر لیں تو جنرل اے آئی از لل بٹ لوور ایز کمپیئر ٹو سپر اے آئی. لیکن جنرل اے آئی کے فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جنرل اے آئی ایک ایسے لیول پہ آ کے کام کرے گا جب ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی مثال کے طور سے چیٹ جی پی ٹی میں یوز کرتا ہوں فار دا پرپز آف اے نیرو اے آئی. مجھے چیٹ جی پی ٹی کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا میں فلاں نوٹس بنا رہا ہوں تو مجھے بنا کے دو. لیکن جنرل اے آئی میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چیٹ جی پی ٹی یا واٹ ایور دا ٹولز ول بی دیئر ایٹ دیٹ ٹائم ان دا مارکیٹ, they'll already know about my life, my circumstances and what I need to do. They will be just suggesting me. Like for example, an AI agent will be there جو مجھے کہے گا مصور you have an exam tomorrow, you need to prepare and here is the material for which material you can use to prepare. So that's the actual use case and example of a general AI. اچھا اگر مڈل کلاس کے بچوں کی میں بات کروں تو وہ کیسے اے آئی کی طرف آ سکتے ہیں, کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم غربت کی بات کریں تو دیکھیں پاکستان میں یہ بات صحیح ہے کہ غربت ہے, لیکن ہر غریب سے غریب گھر اور ہر وہ گھر جہاں پہ تعلیم موجود نہیں ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں آپ کو موبائل ضرور موجود ملے گا. ہمارے خاندان میں یا کہیں ایسے رشتہ دار ہیں جو کہ حالاتی تو مالی حالات کے طور سے تو تنگ ہیں, لیکن ان کے گھر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل لازمی ہوتا ہے. خاص طور سے ایون میں اپنی بات کروں, آج سے 5 سال پہلے اچھا میرے جو والد ہیں وہ ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ, انہوں نے 20 سال مزدوری کی ہے اس بیس پہ کہ وہ میری اسکول کی فیس بھر سکیں. اور اللہ کا شکر جب آج میں ایسی کمپنی چلا رہا ہوں جہاں میں نے 50 ٹاپ یونیورسٹیز کے انجینئرس کو ہائر کیا ہوا ہے اور میں انٹرنیشنل لیول پہ سروسز دے رہا ہوں, تو آئی ایم پیئنگ بیک مائی پیرنٹس. لیکن انہوں نے اتنا ایٹ لیسٹ میرے لیے کیا کہ وہ انہوں نے میری تعلیم پہ فوکس کیا. اسی طرح سے موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے, جس کو کرنا ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی کر لیتا ہے. میں بہت سارے فری لانسرس کو جانتا ہوں جو کہ گاؤں سے کام کر رہے ہیں, سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور گاؤں میں بیٹھ کے گائے بھینسوں کے پاس بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر اپنی یونیورسٹی میٹس کی بات کروں, بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں, امیر گھروں سے ہیں, لیکن دے ہیو نو پراپر اسکل سیٹ, نو ٹیکنیکل اسکل سیٹ, نو سافٹ اسکل سیٹ, اور دے آر جسٹ اسٹارونگ. ٹھیک ہے. اللہ والے دولت اللہ والے سے میرا سوال ہے کہ اللہ والا نو ڈاؤٹ کہ بڑا اچھے طریقے سے مینیج کر رہا ہے, لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے, لوگوں کو بہت کچھ سکھا رہا ہے. تو کیا ایسی چیزیں آپ نے دیکھی اس پلیٹ فارم سے اور جس پہ آپ کو خوشی بھی ہو رہی ہو, اور کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسا پیغام جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے, اسٹوڈنٹ دیکھ رہے, کیسے آپ کی طرف آئے اور کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا اللہ والا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریئل اسٹوری جو آپ کو 2 طرح کے انسان ملیں گے زندگی میں. ایک اسکرین پر سوشل میڈیا پر کچھ اور ہوتے ہیں اور بیک آف دی اسٹیج کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ والا کا یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا موسٹ آف دا ٹائم ہر وقت لائیو ہوتے ہیں نا. سو میری جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا, کانٹینٹ واچ کیا. جب میں نے ان کو سننا شروع کیا, اسی طرح سے کافی 100 ملینس آف فالوورس اللہ والا کو سنتے ہیں. ہمارے اسکولنگ سسٹم کی جو بھی کریکولم ہے اس کو فالو کرتے ہیں. سو وہ جب فالو کرتے ہیں, سو جب اللہ والا یا ہماری ٹیم کو نظر آتا ہے کہ ہی اور شی از ولنگ ٹو
ग्रो या लर्न, वो फॉलो कर रहा है, बात मान रहा है. सो हम पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी शख्स है टाइम पर आ रहा है और टाइम पर जा रहा है, चाहे वो वर्चुअली भी कोई भी चीज़ उनको दी जाए, वो टाइम पे आ रहा है और कर रहा है, सो ये इदारा आपका हाथ थाम लेता है. जस्ट लाइक मी, आई वॉज अ टेलर फॉर 18 ईयर्स. मैंने 18 साल सिर्फ टेलरिंग का काम किया है. और आप अभी भी सर्च करेंगे मेरा नाम यूट्यूब पे दौलत टेलर्स तो आ जाएगा, मेरी वीडियोस आ जाएंगी. और अल्लाह वाला को देख के आपको क्या खुशी महसूस होती है कि हमने जो चीज़ है उनके साथ ज्वाइन की, एक अच्छा फैसला? जी बिल्कुल. आप मेरी जर्नी को सर्च कीजिएगा, जो भी ऑडियंस देख रही हैं, दौलत लिखेंगे आप, DOULAT दौलत यूट्यूब पे टेलर्स वाला, तो मेरी 2022 की वीडियोस नज़र आएंगी. आई वॉज अ टेलर, जस्ट अ होम बेस्ड टेलर. ठीक है, तो ये 2 साल की जर्नी में राइट नाउ आई एम रनिंग अ होल ऑनलाइन सिस्टम जो कि 10+ कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है. और इसको इनिशियली स्क्रैच से स्टार्ट ही मैंने किया है, ओनली फ्रॉम 1 स्टूडेंट. और उसके अलावा हमने अभी पंजाब में टेप्टा के साथ कोलैबोरेशन की है, वो भी मैंने की है अंडर द गाइडेंस ऑफ रेहान स्कूलिंग सिस्टम. पंजाब में टेप्टा को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस स्क्रीन के ऊपर? जी, रेहान अल्लाह वाला को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस इसी तरह से आप लगे रहें, क्योंकि हु नोज़ के कौन आपका इंतज़ार कर रहा है. क्योंकि ये पूरा एक माइंड सेट को चेंज करने का करिकुलम है, तरबियत का इदारा है. दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक AI टूल्स, कोई भी टेक्निकल. कोई मैसेज आखिरी के अंदर 2 जुमलों के अंदर? मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा. सबसे पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई यहाँ पे. मैं तो बहुत सारी चीज़ें बात कहने आया था, वो बस बीच में रह गई. इंशाल्लाह आप हमें दोबारा इंशाल्लाह मदऊ करेंगे. बेसिक बात चल रही थी अभी मीडियोकर्स की, तो सर देखें ना, मीडियोकर्स ही हर जगह आते हैं. अगर मेरा भी बैकग्राउंड सुने तो सर आप बोलेंगे कि मैंने सर 100 रुपये घंटे पे जॉब स्टार्ट की थी. मतलब पढ़ाने का शौक़ था, उसके अल्लाह ने कंसल्टेंट बनाया, फिर कंसल्टेंट से कंसल्टेंट बना, मतलब कंसल्टेंट चलते रहे हम लोग ना. तो मीडियोकर ही एक वो है जो कि माइंडसेट चेंज कर रहा है, जो फिक्स माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहा है. और वो उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो कि दोनों सेगमेंट को लेके चलते हैं. कहते हैं ना, पुल से उस तरफ, पुल से इधर. तो माशाल्लाह वो उधर भी जाते हैं, इधर भी आते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह रहनुमाई प्रोवाइड कर रहा है. मुझसे चिश्ती आपकी तरफ क्या जहन के अंदर, जैसे आपने आखिर में एक बात बड़ी अच्छी कही कि मेरे वालिद साहब इतने ज़्यादा वो नहीं है, और आज मुझे देख के क्या फ़ख्र महसूस करते हैं आपके वालिद, आपके घर में आपकी फैमिली क्या देखती हैं? क्या अल्लाह का शुक्र, घर का मेरा काफ़ी अच्छा माहौल हो चुका है. असल में मैंने आज से 5 साल पहले 16 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया. और सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे स्कूल की फ़ीस तक भरना मेरे पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो गई थी, और मैं था घर में बड़ा बेटा. तो जिम्मेदारी संभाली मैंने एपटेक में एडमिशन लिया, मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी, और ऐसा वेबसाइट डिज़ाइनर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. तो वहाँ से करते करते 1.5-2 साल मैंने ऐसा सोलो फ्रीलांसर काम किया. फिर मैंने कंपनी फॉर्म की, 1 इंजीनियर हायर किया, 2 किए, 4 किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग 50 से ज़्यादा हैं. हमारे मल्टीपल ऑफिस हैं पाकिस्तान में, एक फैसलाबाद में है, एक कराची में है, और एक रिसेंटली हमने दुबई में भी अपनी ओपनिंग की है. तो अल्लाह का शुक्र, लाइफ हैज़ बीन अ लॉट बेटर. मतलब बहुत शुक्रिया मुसफ़र साहब, बहुत शुक्रिया दौलत अल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपने आज हमारे इस प्रोग्राम को देखा. कोशिश तो हमने की कि AI के हवाले से गुफ्तगू हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अपने नाज़रीन को देने की कोशिश करते रहे कि क्या इस वक्त हालात है और क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और किस तरीके से लोग जो डर रहे हैं, जो खौफज़दा है कि AI आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं. जब अल्लाह ताला के ये सारे ही बंदे और अल्लाह ताला रोज़गार सबको देने वाला है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो वक्त जो आने वाला है उसके अंदर हम अपनी भी तैयारी करें और अपने आप को भी मुकम्मल उसके साथ मुंसलिक करें, ताकि आने वाले वक्त के साथ हम अपने आप को लेकर चल सकें. जिस तरीके से AI सुपर, AI नेरो और AI जनरल, ये जब आने की सब आ जाएंगे तो बहुत, जिस तरह से क्या कहते हैं चिश्ती साहब, अहमद साहब और दौलत साहब कह रहे हैं कि आने वाला दौर बड़ा इम्पोर्टेंस होगा और सबके लिए बड़ा कारआमद होगा. तो हमें भी इस चैलेंज के साथ, मुकाबले के साथ अपने आप को मुंसलिक करना है. और जब हम सब अपने आप को मुंसलिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर हम अपने वतन के लिए सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे, तो ये वतन इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न होगा. और क्यों ना हो कि इसी वतन ने हमें इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, नाम दी, अहमियत दी, पहचान दी, और यही वतन है तो हम सब है. और हम हमेशा ये कहते हैं कि हर शख्स पाकिस्तान के लिए दुआ करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी शनाख्त है. पाकिस्तान जिंदाबाद. और जैसे ही आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, जब भी आप हमें देखें, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.